اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا، مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ مشکات کی روایت ہے، عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے۔ اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغ ہو، کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ، آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی، آواز آئی۔ ہما سے ابا یہ آواز بلا کیسی ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ ہے، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائے۔ تو کتنے حوصلے سے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا، اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی دیا جائے۔ 70 سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد داروغہ جہنم دھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے۔ تو داروغہ جہنم اس کو پانی دے گا۔ کون سا؟ منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں، یا کوکا کولا یا پیپسی؟ قرآن پڑھیے، اس کو 2 پانی دیے جائیں گے، مائے حمیم اور مائے غسلین۔ مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، اس قدر وہ گرم ہوگا۔ دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا، اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں۔ تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کے۔ عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا، گو سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے، لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں؟ اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں ہے۔ پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لیا اور میں شادی شدہ ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا مائز ابن مالک کو سنگسار کر دیا گیا، سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ اب انہیں جب سنگسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا لو مائز نے زنا کیا تھا، بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرع کے لیے خود پیش کیا ہے۔
اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرعی کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اب حضرت ماعز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی، اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی، پھر نماز جنازہ خود دعا ہے۔ پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لَكَفَاهُمْ، ان کے لیے بھی کافی ہو۔ تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے، اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جب حضور گئے ہوں گے دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے تو پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے تھا، دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر موت قریب ہے۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید؟ عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ نہیں۔ ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ اس قدر موت قریب ہے، اور جب ہمیں اس بات کا یقین و اذعان ہے کہ موت اتنی قریب ہے، اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں۔ اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی، اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا، تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا۔
یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا، اور قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا۔ آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو ماں قبل کے گناہ دھل جائیں گے، اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا، اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل، مؤخر کرتا رہتا، ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے۔ بعض اوقات کسی کو کہے نا نیکی کی دعوت دیں، وہ کہتا جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو، کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا، یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ اور فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے۔ کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں۔ فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو، کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں۔ تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب اعضاء میں توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کہا جاتا جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو جھکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا، آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطڑ ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطڑ کی، اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، 1.25 میل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی، اور لوگ پسینے میں شراب ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے۔ اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا یاد نہیں ہے؟ اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو۔ اب جو دل کی کیفیت بنی ہے، عمر اگر ہو بھی تو دوبارہ یہ کیفیت ہی نہ بنے، غلاف ایسے چڑھ جائیں، غفلت اتنی طاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤں ہی نہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو بذریعہ وحی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلاؤں؟ اس نے کہا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 100 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا۔ جب 100 سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 100 سال قبل توبہ کرنی ہے، کیونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکی تھی، اب اس نے کہا کہ 100 سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی بھٹی میں جلنے کی، آتش نیکی میں اپنے آپ کو گالنے کی، میں 90 سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 10 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 90 سال بھی بیت گئے۔ اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے، توبہ کا خیال آیا، پھر کہا 1 سال قبل کر لوں گا، تک 1 مہینہ، 1 ہفتہ، علامہ رومی کہتے ہیں 1 دن باقی رہ گیا، اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں، فلاں چیز رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکی۔ تو انسان کا اگر دل راغب ہو جائے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج کل موتیں اچانک آ رہی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاء، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے، پوچھا کہاں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ کہا میں قبض روح کے لیے آیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کوئی قاصد بھیجا نہ پیغام بھیجا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا اے عمر موت کو نہیں بھولنا، کپ کپا کے رہ جاتے، اپنا محاسبہ کرتے، توبہ کرتے۔ 2-3 مرتبہ دن میں وہ حاضر ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کو مشاہدہ دیا، کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہے، مجھے چھٹی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے گوناگوں نعمتوں سے نوازا، تجھے سلیقہ دیا، تجھے چلنے کا طریقہ دیا، تجھے حواس خمسہ سے نوازا، تجھے بہتریاں اور بھلائیاں نصیب کی، اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا؟
دولت وہ 4 دن کی کہانی ہے، حسن ڈھل جانے والا ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہے، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور اس کی عبادت سے، اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو تابیدگی دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ساری برباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈاڈا پچھتاوا ہو۔ یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج وہ نہیں ہے کل ہم نہیں ہیں، آج وہ قبر کی تنہائیوں میں ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ پوچھا گیا وہ احسان کیسے؟ وہ تو بیچارے دکھ میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی بچھڑ گیا، جن کا بیٹا بچھڑ گیا، جن کا باپ بچھڑ گیا، وہ تو دکھ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں احسان ہوا؟ فرمایا وہ اس اعتبار سے کہ اس کی موت کو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی موت کو دیکھ کر یہ توبہ کر لیں، اپنے معاملات حیات درست کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کرتے؟ اس لیے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا، اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا کہ وہ سنبھل جائیں اور اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کر لیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کی درستگی کا سامان کریں۔ آج وہ چلے گئے، ہمیں پیغام دے گئے کہ میاں ہم تم بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہو، اور کوئی پتہ نہیں کہ پیغام اجل کس وقت آ جائے اور پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے مالک سے رجوع کریں اور اپنے مالک سے اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش مانگے۔ آج ہم اگر توبہ کر لیتے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بالکل اللہ صاف اور پاک اسے فرماتا ہے جس طرح ماں کے بطن سے ابھی اس نے جنم لیا۔ اگر آج ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ماضی صاف ہے، اور آئندہ اپنی زندگی کو احتیاط سے گزاریں۔ لیکن آج اگر ہم توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، اور ہمارا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت ہماری روح اچک لیتی ہے، تو پھر آخرت کے معاملے تو بڑے سخت ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر پچھتاوا لگے، مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو صبر کی لازوال دولت عطا فرمائے، کیونکہ مشکل کے موقع پہ صبر ہی اجر کا باعث بنتا ہے۔